ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی مزے کی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا انٹرسٹ کام ہے، انٹرسٹ باتیں ہیں، اور وہ ہیں قرآن کریم کے متعلق۔ قرآن کریم جو ہے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اس چیز کو جمائیں گے دل میں، اللہ کے کمالات نظر آئیں گے آپ کو، اور اللہ کی عظمت بیٹھے گی آپ کے دل میں، ایمان مضبوط ہوگا، اس کے انوارات و برکات قلب کے اندر آئیں گے، پھر انوارات محسوس ہوں گے۔ اسی طریقے پر پھر قبر کے اندر بھی اس کے انوارات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے، پھر اس سے زیادہ محسوس طریقے پر تجلیات کی صورت میں میدان محشر میں نمایاں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا پہلو یہ ہے کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی جو عبادت سے مطلوب تھی۔ دیکھ بھی لیں، اپنے محبوب کے قریب بھی ہو جائیں، اس سے مل بھی لیں، اس سے ملاقات بھی کر لیں، اس کے پہلو میں جا بیٹھیں۔ یہ صرف قرآن کریم ہی کے ذریعے یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے کہ دیدار الہی ہو، ہمارے دل سے اللہ کی آواز نکلے، ہم اللہ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائیں، تو اللہ تعالی ہمارے قریب ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کے قریب آنا پڑے گا، قرآن کریم سے ایک تعلق بنانا پڑے گا۔ جب قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ کیونکہ انقلاب جب آتے ہیں تو دلوں کے بدلنے سے آتے ہیں۔ جنہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا انہیں کیا پتہ کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں، کیوں انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کو۔ اور جب کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کے فوائد معلوم نہیں ہو سکتے۔ جب کسی چیز کو استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد معلوم ہوتے ہیں، جب استعمال نہ کیا جائے تو اس کے فوائد معلوم نہیں ہوتے، ورنہ ہی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ جیسے قیمتی سے قیمتی دوا ہو لیکن اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ کیا اثر کرے گی۔ مثلا شہد کو کہا گیا کہ اس میں شفا ہے، لیکن کوئی شخص شاہد سے گھبرائے اور خیال کرے کہ شاہد میرے گھر میں داخل نہ ہو سکے تو کیا فائدہ، زہر ہوگا۔ ایسے ہی قرآن کریم ہے، اگر قرآن کریم سے بچتے رہے، دور بھاگتے رہیں گے، قرآن کریم کو سنیں بھی نہیں اور اس کے پاس جائیں بھی نہیں تو اس کا نور کیسے زہر ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا نور تب زہر ہوگا جب ہم قرآن کریم کے قریب آئیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو دل میں بٹھائیں گے، جمائیں گے، اسی سے ان کے انوار و برکات نمایاں ہوں گے۔ تو اس کے لیے دیکھا جائے تو قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، اور دلوں کے بدلنے سے ہی انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ دل بدلے زندگی بدلی، دل نہیں بدلا تو زندگی نہیں بدلتی۔ دل بدلنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن کے اندر جانا پڑے گا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، اس کے اندر دلوں میں، روحوں میں ہر برائی ہوتی تھی۔ شرک میں وہ مبتلا ہوتے تھے، بدعات میں وہ مبتلا تھے، منکرات میں وہ مبتلا تھے، چوری ڈکیٹی زناکاری ریاکاری ساری حرکتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ عقیدہ صحیح نہ، عمل صحیح نہ، مال و دولت درست، جیسے جانور گزارتے ہیں اس طرح زمانہ جاہلیت کا ایک دستور تھا، اور دن رات ڈکیٹی مارتے، دن رات مار دھاڑ، قبیلوں میں جنگ، لڑائی جھگڑے فسادات، ایک دوسرے کے خون کرتے، ہر وقت یہی مشغلہ تھا، اور کوئی مشغلہ نہیں تھا کہ لڑائی کرنا، لڑائی فساد دنگا لڑائیاں سب کچھ تھا، لیکن یہی مشغلہ تھا۔ قرآن کریم جب آیا، جنہوں نے دل سے اس قرآن کو قبول کیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کایا پلٹ گئی، پلٹنی شروع ہوئی۔ جو پہلے ان کا نام جہلا مکہ میں اس کو قبول کیا جاتا تھا، جب اسلام میں داخل ہوئے تو اب ان کا نام کیا ہو گیا؟ صحابہ ہو گیا۔ اب ان کو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے، تو جہلا مکہ سے بن گئے صحابہ کرام کا۔ وہ زمانہ جہلیت تھا، اب اس کا نام ہو گیا خیر القرون، کہ دنیا کے سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا اور حضور کے صحابہ کا تھا۔ وہی لوگ جو جہالت میں تھے تو وہی حضرات علماء کے استاد بنے، یعنی کہ پہلے جہل تھے،
پھر بعد میں علماء کے استاد بنے، عرفاء کے شیخ بنے، پوری دنیا کو نور سے منور کر دیا۔ ایک دم کایا پلٹ گئی، ایک دم۔ جو ایک پیسے کے لیے ڈکیتیاں ڈالتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے، مرتے مراتے تھے پیسے کے اوپر، آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ گھر بھرے ہوئے ہیں خزانوں سے اور رخ کر کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن کی برکات تھی، یہ اس قرآن پر آنے کی برکات تھی کہ جب قرآن کو ہاتھ لگایا، قرآن کو دل سے قبول کیا تو ان کی کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی۔ ہاں جی، جو پہلے جہل لوگ کہتے تھے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے اتنی عظمتیں بڑھائیں، اتنا مقام بلند کیا کہ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جانے لگا۔ تو یہ صرف قرآن کی برکات تھی، قرآن کی فضیلتیں تھیں، قرآن کی نسبت سی، قرآن کا تعلق تھا کہ انہوں نے قرآن سے تعلق بنایا، قرآن سے نسبت بنائی اور اللہ نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ آئیے آج ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا معاملہ بھی قرآن والوں کے ساتھ ہو۔ جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جب اللہ سے جڑ گئے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔